بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب دین وہ ہے جو بالکل سیدھا یعنی باطل سے پاک ہو، السمحۃ اور جو آسان ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے، الدین احد الا غلبہ، اور جو آدمی بھی دین میں سختی اختیار کرتا ہے، دین کا مقابلہ کرتا ہے، یعنی دین میں شدت اور سختی اختیار کرتا ہے، الا غلبہ، تو وہ دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین آسان ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ دین زیادہ محبوب ہے کہ جس کے اندر باطل کی آمیزش نہ ہو، وہ سیدھا سادہ ہو، باطل سے پاک ہو اور وہ آسان ہو، یعنی اس میں اپنی طرف سے شدت شامل نہ کی گئی ہو۔ اس حدیث کو لے کر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دین میں آسانی ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، لہٰذا اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، اگر اسے منع کیا جائے تو وہ کہتا ہے یہ تو بس جی دین میں اتنی سختی نہیں ہے، مولویوں نے اپنی طرف سے سختی بنا دی ہے، یہ اپنی طرف سے سختی پیدا کی گئی ہے، اس میں کوئی سختی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بات کہنا غلط ہے۔ اس طرح تو پھر شرابی آدمی کہے گا کہ میں تو شراب پیتا ہوں اور میری مجبوری ہے، اب یہ میرا نشہ بن گیا ہے، یا دوسرے قسم کے نشہ کا عادی کہے گا کہ یہ میری عادت بن چکی ہے، لہٰذا میں نشہ کرتا ہوں، دین میں اتنی سختی نہیں ہے۔ جو آدمی اس کو روزہ رکھنا مشکل نظر آتا ہے وہ بہانہ بنائے گا کہ دین میں تو اتنی سختی نہیں ہے جی، بس میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے تنگی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح انسان پھر سارے معاملات کے اندر رد و بدل کر دے گا، یہود و نصارہ کی طرح اپنے دین کا حلیہ بگاڑ لے گا۔ اور آج کے حالات دیکھو تو ہم نے بہت ساری حرام چیزوں کو حلال کر لیا ہے اور بہت ساری حلال چیزوں کو حرام کر دیا یا فرائض کو ترک کر لیا ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں، بے پردہ اب عورتیں گھومتی ہیں، بے پردگی اور فحاشی کا ارتکاب سر عام کیا جاتا ہے مرد و عورتوں کی طرف سے، تو کہا جاتا ہے نہیں جی دین میں اتنی سختی نہیں ہے، یہ تو اپنی طرف سے لاگو کیا گیا ہے، یعنی اس حدیث کا اپنے مقصد کے لیے غلط مفہوم بیان کیا جاتا ہے اور اس حدیث کو اپنی مرضی اور اپنے مقصد کے لیے ناجائز استعمال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سے واضح ہے، تو فرما رہے ہیں کہ فسددوا، اس میں سیدھی بات کرو، میانہ روی اختیار کرو۔ اب حدیث کا مطلب تو یہ ہے، اصول یہ ہے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو انسان ان کو ادا نہ کر سکے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا، حرام قرار دیا گیا ہے، ان میں بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ انسان اس سے باز نہ رہ سکے، رکنا چاہے تو رک نہ سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن امور کا، جن کاموں کا مکلف بنایا ہے تو وہ انتہائی آسان ہیں، ایسے امور ہیں، ایسے کام ہیں کہ انسان ان کو آسانی سے بجا لا سکتا ہے، انسان وہ کر سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان کی طاقت سے بڑھ کر اور انسان پر لازم کی گئی ہو۔ تو دین ایسا ہے کہ آسان ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کے باطل کی آمیزش بھی نہ ہو۔ اب باطل کی آمیزش وہ سارے حرام اور ناجائز کام ہیں کہ جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اگر انسان کہے نہیں جی دین آسان ہے اور اپنی مرضی سے، آج دیکھو بے حیائی، اس کے حرام ہونے کا تصور لوگوں کے ذہنوں سے اسی وجہ سے مٹ چکا ہے۔ اسی طرح گانا بجانا، ساز، اس کی حرمت لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی دین میں اتنی سختی نہیں ہے، دف کی اجازت ہے۔ چلو جی دف کی اجازت ہے، ڈرم کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن وہ چیزیں جو سر عام ساز ہیں، آرام ہیں، اس کی آڑ میں ان چیزوں کو بھی ہم نے حلال کر لیا۔
سود حرام ہے، اس کو مجبوری کا نام دے کر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی سود کے بغیر تو ہمارا یہ معیشت چل ہی نہیں سکتی، پوری دنیا اسی پر چل رہی ہے، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا، اس پر سختی فرمائی ہے، سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین آسان ہے، اس کے لیے ایک اصول ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے واجب اور فرض قرار دیا ہے انہی کو واجب اور فرض سمجھا جائے، اپنی طرف سے نفل، سنت اور مباح چیز کو فرض کا درجہ نہ دیا جائے۔ اگر اپنی طرف سے تم اس کا مقابلہ کرو گے، اس پر سختی کرو گے، تو وہ چیز تم اس کو اپنی طرف سے شامل کر رہے ہو کہ جو شریعت کی طرف سے آسانی تھی، ہمیں رعایت دی گئی تھی جس عمل میں، اس کو اپنے اوپر لازم کر رہے ہو، تو یہ چیز دین میں اپنی طرف سے سختی ہے۔ یا کہیں پر دین میں کوئی چیز حرام نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، یا وہ مباح عمل ہے یا وہ مکروہ عمل ہے، اس کو حرام سراطن نہیں کیا گیا، سراطن حرام نہیں قرار دیا گیا، جب ہم اپنی طرف سے اس کو حرام قرار دے دیں گے، اس پر سختی کریں گے، تو یہ دین میں سختی ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے گھر میں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بخاری میں ہی آگے روایت ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ عورت کون تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا تعارف بھی فرمایا اور ساتھ فرمایا یہ بہت زیادہ نماز قائم کرنے والی ہے، یعنی نوافل میں بہت کثرت کرتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ماہ کے الفاظ فرمائے، یعنی اس چیز کو چھوڑ دو، اور پھر مزید فرمایا کہ دین میں جو چیز جس قدر ہے اسی قدر رہنی چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنی طرف سے اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اجر دینے سے نہیں تھکتا، تم زیادہ بھی عمل کرو گے، بلکہ تم زیادہ اپنے اوپر مشقت جب لازمی کر لو گے تو تم اکتا جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا۔ تو ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو اور دائمی ہو، لگاتار ہو، اور وہ عمل اتنا محبوب نہیں ہے کہ جو ایک بار تو بہت زیادہ کر دیا جائے پھر ہمیشہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو اس حدیث کا غلط مفہوم لیا ہوا ہے کہ جو جس کا دل چاہے وہ کرے، حرام حلال کی تمیز نہ کرے اور کہے دین تو آسان ہے، دین میں تو کوئی سختی نہیں، یہ سختی مولویوں نے کی ہے، یہ سختی تو دیندار لوگوں نے اپنی طرف سے کی ہوئی ہے، تو یہ غلط ہے۔ ہاں، جہاں پر شریعت نے سختی نہیں کی، شریعت نے کسی کام کو حرام قرار نہیں دیا، لازم قرار نہیں دیا، اپنی طرف سے اس کو لازم قرار دینا، اس کو حرام قرار دینا، ایسے کاموں میں یہ سختی ہے اور یہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہیں وہ سخت نہیں ہیں، جہاں پر جو حکم ہے اس کو وہیں رہنے دو، اسی کے مطابق تم عمل کرو گے تو تم آسان دین پر چل رہے ہو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہو۔ لیکن اگر اپنی طرف سے سختی شروع کر لو گے، سنت اور مباح عمل کو واجب اور فرض کا درجہ دو گے، یا مکروہ عمل کو یا عام کسی مباح عمل کو حرام کا درجہ دے دو گے، تو یہ تم دین میں سختی کر رہے ہو۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم حلال کو حرام قرار دے دیں یا حرام کو حلال قرار دے دیں اور کہیں نہیں جی دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی مولوی، کوئی پروفیسر، کوئی دینی طبقہ اس کو اپنی طرف سے اگر حرام کہتا ہے تو وہ غلط ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کیا کہتی ہے۔ ہمارے لیے معیار قرآن و سنت کی صورت میں موجود ہے کہ قرآن و سنت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، صحابہ کرام کا اجماع اس میں کیا ہے، ان کا کیا عمل تھا، اس کے مطابق ہم جب عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہیں۔ ورنہ ہم کئی ایسے کام کہ جو حرام کام ہیں، ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کرتے رہیں گے اور اپنی آخرت برباد کر لیں گے۔